اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم تجربہ اکیڈمی کی طرف سے شروع کیے گئے اسلامک فنڈامنٹل کورس کی پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اس کورس کے نام سے ہی واضح ہے، اسلامک فنڈامنٹل، یعنی اس کورس میں ہم دین اسلام کے بنیادی عقائد اور فرائض کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ان پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عمل میں استقامت عطا فرمائیں۔ آج ہماری پہلی کلاس ہے، اس میں ہم دین اسلام کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دین اسلام دو عربی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا دین لفظ کا مطلب ہے حکم ماننا یا طریقہ اختیار کرنا، اور اسی طرح لفظ اسلام کا مطلب ہے سلامتی پانا۔ تو دین اسلام کا لفظی مطلب بنا سلامتی والا طریقہ، یا وہ طریقہ جس پر عمل کرنے سے سلامتی ملے۔ دین اسلام کے نام میں ہی امن و صلح اور سلامتی کا تصور موجود ہے۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ اس آیت میں تمام انسانیت کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ اور راستہ ہے، اور وہ ہے دین اسلام۔ اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا انحصار ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب یعنی قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے سچے ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکے گی۔ لہٰذا اس کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات کو درست ماننا ضروری ہو گیا، کیونکہ اس میں لکھی ہوئی ہر بات دراصل اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اب چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن کریم ایک سچی الہامی کتاب ہے اور اس میں لکھی ہوئی ہر بات درست ہے، تو یہاں ہم چند اور آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 69، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ان آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی ہی ضروری ہے جتنی خود اللہ تعالیٰ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بغیر ہرگز یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیں۔ وہ تمام احکامات جو ہمیں قرآن میں دے دیے گئے ہیں وہ سب دین اسلام ہیں، اور ان پہ کس طرح عمل کرنا ہے یہ ہمیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور طریقوں سے پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا دین اسلام کا مکمل مطلب بنا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنا۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرتی کامیابی کا انحصار ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم دین اسلام کے احکامات سے واقف ہوں اور انہیں سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔